شکریہ آپ کا. سنیں جی جی شمائلہ. ہاں جی میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہوں گی اور پلیز مجھے کوئی اچھا سا گفٹ بھی چاہیے. اچھا گفٹ میں ہم شہری کی دعائیں دیں گے آپ کو آج. بالکل کہ آج میرا کوئی گفٹ اچھا سا نکل جائے. اچھا گفٹ ہم لوگ ویسے آفر نہیں کر رہے ہیں فی الحال, لیکن کوشش کر لیں گے اگر کچھ ہو سکے گا تو ضرور. جی چلیں ٹھیک ہے. میں چھوٹی سی بالکل نعت سنانا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے حوالے سے. ضرور. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, ماشاءاللہ. میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شمائلہ. اور یہ دو ان کے سوالات ہیں مفتی صاحب, دونوں یاد ہیں آپ کو. ایک تو پڑوسیوں والا بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے یہ. میں بھی ویسے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پہلے واقعی یہ حقیقت ہے کہ آپ گھروں میں بھیجتے تھے افطاری بنا کے تو لوگ بڑا خوشی سے بہت خوش ہوتے تھے. خوش ہوتے تھے, ہوتا تھا یہ. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان نے کسی روزے دار کو روزہ کھلایا تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی ثواب اس کو ہے جس نے روزہ کھلوایا. تو پڑوس میں ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی ہیں, لیکن ان کے گھر میں بھی تو سامان ہے, آپ نے ایکسٹرا بھیجا ہے تب بھی یہی ہے. بالکل ہے مقصد کہ آپ ایکسٹرا سے مراد کہ آپ نے ایک تحفتاً ایک چیز دی, آپ نے نیت کیا تھی کہ ان کے گھر میں بھلے ذخیرہ ہو کھانے کا, لیکن آپ نے رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بھائی ایک روزے دار کو آپ نے. اور اگر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی جو مستحق ہے, جو ایسا شخص ہے, اگر اس تک بھی پہنچاتے ہیں تو بھی ثواب ہے. لیکن رہی پڑوس کی بات کہ بھائی مجھ تک پہنچا دیا, تو ہاں بالکل, کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے پڑوسی کا حق ادا کرنا. اور اگر کوئی پڑوسی صاحب استطاعت ہی کیوں نہ, آج آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں کیسا لگتا ہے. ماشاءاللہ. ہاں کوئی بات نہیں, آپ آج میں نے کہا آپ ذرا ادھر بیٹھے نا, میں ادھر بیٹھوں دیکھوں تو صحیح فرق کیا ہے. ہاں جی میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ صاحب استطاعت ہی کیوں نہ, آپ انہیں کوئی زکوٰۃ یا فطرہ نہیں دے رہے بلکہ تحفہ بھیج رہے ہیں. اور یہ روزہ کھلوانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے, تو اس میں پڑوسیوں کا حق بھی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات کہ روزے میں تنگ کرنا یا روزے میں کسی کو غصہ آنا, تو رسول اللہ کی حدیث پر ہی ہم غور کرتے ہیں. رسول فرماتے ہیں اگر کوئی روزے دار سے ہے تو اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا کوئی بات کرے تو یہ کہ بھائی میں روزے سے ہوں, اسے یہ پیغام دے دے کہ بھائی مجھ سے آپ غلط بات کلام مت کریں کیونکہ میں روزے سے ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے بتا دے کہ آپ نہیں لڑے. اگر کوئی پھر بھی کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی غلط بات کرتا ہے, یہ اس کا فعل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق اس کو سزا و جزا دینی ہوگی. لیکن آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ کوئی اگر بندہ روزے سے ہو تو اسے بتا دے کہ بھائی مجھ سے مت. جیسے ان کو کامنٹ پتہ چل گیا کہ ان کے پڑوسی ایسا کہتے ہیں, تو اگر کوئی اس کو برا جانتا ہے تو اس کے لیے کوئی حکم ہے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ کہتا ہے, پڑوسی یہ کہتا ہے کہ بھائی مثال میں میرے پاس اتنا مال ہے یا دولت ہے یا میرے پاس اشیاء ہے, آپ کسی اور کو یہ تحفہ دن کسی اور کو دے دیں, تو بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, جائز ہے کہ آپ کسی ایسے مستحق کو دیکھیں. لیکن اگر کوئی پڑوسی انکار کرے تو, لیکن پڑوسی کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ انہیں عطا کریں. اچھا نصرت, ایک چیز ابھی بات ہو رہی تھی, میں وہاں پہ تھا, مائک سے ہی ہو رہا تھا, میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں یہ چیز بہت ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ افطاری بھجوانا, انفیکٹ سحری بھجوانا. اور معذرت کے ساتھ میری بات شاید کچھ لوگوں کو بری لگے, لیکن چھوٹے علاقوں میں یہ چیز بہت دیکھتا ہوں میں, اور یہ ان کی محبت ہوتی ہے کہ بڑے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب جمع ہو جاتے ہیں. کچھ بڑے علاقوں میں ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, چھوٹے علاقے یا بہت پرانے اسٹیبلش علاقے جو خاندانی لوگ ہوا کرتے تھے نا, پرانے علاقے, ابھی تک یہ چیز اسی طرح ہے, جن کی وہ جوائنٹ فیملیاں ہوتی تھیں کہ کوئی دھوبی بھی آ رہا ہے تو کچھ کھا رہا ہے, کوئی گارڈ بھی آ رہا ہے تو کچھ کھا رہا ہے, کوئی آپ کے گھر میں سلام کرنے آیا وہ کچھ کھا رہا ہے, پڑوسی بھی آیا تو وہ والا. جو ہمارے گھروں میں تربیت دی جاتی تھی کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی بھی آ رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ آپ نے کھلانا ہے, پلانا ضرور ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. اور میرے فادر تو مطلب اس چیز میں بہت ہیں. لیکن یہ چیز جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے, ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ میں ابھی پچھلے رمضان میں ایک جگہ ریکارڈنگ کر رہا تھا ایک علاقے میں, تو ہم نے وہیں پہ ہم لوگ باہر ہی تھے تو ہم کہیں ڈھونڈ رہے تھے, تو وہ وہاں سے لوگ آ گئے اور وہ ہمیں اپنے جس طرح گھر میں لے کر گئے اور پھر انہوں نے بڑا کیا.
تو وہ ایک مجھے آج تک یاد ہے کہ ابھی تک وہ چیز میں دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن اب لیکن بہت کم ہو گئی ہے. میں نے جب آپ کو بتایا نا کہ پہلے ہمارے گھر دسترخوان بھر جاتا تھا, تو اسپیشلی جو میرے فادر یہ بنواتے تھے افطاری, تو وہ ہمارے گھر میں شاید اتنی نہیں ہوتی تھی, ہم محلے میں پڑوس میں بٹواتے تھے اور لوگ مطلب خوشی سے. اچھا, اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پہلے کے لوگ تھے نا, وہ اس چیز کو بڑا اس میں لیتے تھے. اچھا, بہت خوشی سے گھر کی خاتون بھی جو ہیں وہ بہت خوشی سے لیتی تھی کہ دال بھی بنی ہے تو کھانا کھا کے جائیں. اب لائف اتنی بزی ہو چکی ہے شاید لوگوں کی کہ جو خواتین ہیں وہ بیچاری اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں یار ہم اپنا کام کریں یا یہ کریں. یا تو ایک یہ بڑی وجہ ہے کہ پہلے خاتون جو تھیں وہ اتنی جابز نہیں کرتی تھی, پہلے عورتیں اتنی جابیں نہیں کرتی. اب ویسے خواتین کا اوور آل مزاج مختلف ہو گیا ہے, بالکل صرف جابز کی وجہ سے نہیں ہے. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نصرت؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اور ہمارے ساتھ ہیں نزہت. بالکل صحیح پہچانا آپ نے, بس سامنے ایسی چیزیں لگی ہوں ساری کال سے. ہاں جی, بہت اچھا کیا آپ نے کال کیا. نزہت فرمائیے. نصرت, پہلے تو سارے مہمان گرامی کو میرا بہت سارا سلام, اور اچھا بہت مبارک ہو. بہت آپ کو بھی مبارک ہو, ہم سب کو مبارک کرے اللہ تعالیٰ. بہت پیارا پروگرام ماشاءاللہ چل رہا ہے, سارے ٹاپک بہت اچھے ہیں. اور رمضان کے حوالے سے میں یہ کہوں گی, افطار اور سحری کے حوالے سے, کہ نصرت میں تو بہت پراپر انتظام کرتی ہوں سحری میں بھی اور افطار میں بھی. سحری میں کیا انتظام ہوتا ہے آپ کے یہاں, ذرا بتا دیں ابھی. نصرت میں آپ کو بتاؤں, سحری میں ہمارے یہاں اب تھوڑا سا یہ پھینی اور کھجلے کا ہٹ گیا ہے, کیونکہ کسی کو کولیسٹرول کی پرابلم نہیں, لیکن دہی, پراٹھے, شامی کباب, اور میرے ہسبینڈ کو رات کا سالن پسند ہے, لیکن اس ٹائپ کی چیزیں میں پراپر باقاعدہ بناتی ہوں. ماشاءاللہ, اچھا بھی لگتا ہے ویسے. اچھا, گھر کے جو جی فرمائیے. آپ بولیں. تو بس نصرت میرا دل چاہتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ آتا ہے, ہم لوگ ویسے اتنی دعوتیں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو اتنے پیارے جو یہ ہمارا مہینہ ہے رمضان کا, اس کے لیے ہم محنت کیوں نہ کریں. بالکل صحیح بات ہے, اور فیسٹیوٹی ہوتی ہے, سب کو مزہ آتا ہے, بچوں کو, بڑوں کو, سب کو مزہ آتا ہے. میں تو ویسے بھی شیف ہوں, تو میں تو بہت خیال رکھتی ہوں ہر چیز کا نا, مطلب سن لے شیف, ہر چیز کا شیف خیال رکھتے ہیں. پھر آج کل بہت شیف آ گئے ہمارے پاس. آپ کسی وقت ہمارے شو میں آئیے اور یہاں پہ بھی کچھ ہماری بھی خدمت کیجیے, ٹھیک ہے؟ بس آپ جس دن مجھے بلائیں گی میں آ جاؤں گی. بس ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا بھائی. نمبر تو نوٹ کر لیں, نمبر نوٹ کر لیں, کل ہی بلوا لیں. بلوا لیں, دیکھ لیں ردا, ان کو ایک اور شیف کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے. تھینک یو نزہت فار دا کال, اور کوشش کریں گے بھائی آپ لوگ آئیں, آپ بھی آئیں, دم کا قیمہ بنائیں. بالکل, اور نہیں وہ تو میں بنا لوں گی دم کا قیمہ, لیکن ان کی ایک بات جو میں نوٹ کر رہی تھی وہ یہ کہ انہوں نے جو ابھی کھجلا پھینی کی جو بات کی, جو میں نے بھی آپ سے کہی تھی, پتہ نہیں آج کل بچے بھی نہیں کھاتے. آپ یہ دیکھیں, میری بیٹی ایون نہیں کھاتی ہے. اب چوائسز بھی بہت, اس کا وہی میں اسی طرف آنے والا تھا. ریزن یہ ہے کہ اب آپ کے پاس آپشن بہت ہے, سلیکشن کا مسئلہ ہو گئے. ہمارے وقت میں یہ چیز بڑی وہ ہوتی تھی, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا, روزہ نہیں ہوتا, تو امی فریج میں رکھ دیتی تھی, وہ ٹھنڈی کھانے میں بڑا مزہ آتا. تو ابھی میں بڑا ایک مس کرتا ہوں, میں نے کہا جب کبھی رمضان بہت سی چیزیں جو پہلے ہوتی تھیں, لوگ کہتے تھے جی ہاضمہ نہیں ہو رہا, تو اچھا وہ بات بھی صحیح کہ اب لوگوں کو مسئلے بڑے ہو گئے, کولیسٹرول پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, اس وجہ سے بھی اب لوگ اوائڈ کرنے لگے. پہلے یہ چیزیں اتنی نہیں تھی, اور بہت سی نئی چیزوں نے آ کے پرانی چیزوں کو ریپلیس بھی کر دیا ہے. ٹیسٹ ڈیولپ اسی طرح کے ہوئے ہیں, بچوں کے بھی اور گھر والوں کے بھی. تو اور آپ اگر یہ سوچیں نا کہ نہیں ابھی تو رمضان ہے, چلیں عید کے بعد, رمضان کے بعد ہم پھر کھائیں بنا کے, تو وہ مزہ نہیں رہتا. نہیں ایگزیکٹلی, فروٹ چاٹ کا مزہ آپ کو صرف رمضانوں میں آتا ہے. وہ میں پورے سال ٹرائی کر لوں, جب میں ڈائٹ بھی کر رہا ہوتا تھا. سیریسلی یہ بات بالکل صحیح ہے. مزہ فروٹ چاٹ کا افطاری کے وقت ہے, وہ مجھے, میں نے امی سے پوچھا کہ کوئی خاص ریسیپی کری, نہیں وہی ہے. میں نے کہا مجھے وہ مزہ کیوں نہیں آتا. ہاں وہ مزہ نہیں آتا, اور آپ اسے کنٹینیوسلی فالو بھی نہیں کر پاتے. جیسے 30 دن ہمارے گھر میں باقاعدگی سے قانون کے ساتھ بن رہی ہوتی ہے. ہاں یہ تمام چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ امی سے یا گھر میں جو بھی آپ کی ڈومیسٹک ہیلپ ہے, اگر آپ یہ ان کو کہہ بھی دیں نا, ان کے ذمہ لگا بھی دیں کہ یہ روز میرے لیے بنے گی, تو وہ بنتی بھی نہیں ہے. کسی دن کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی دن ایک فروٹ کم ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. نہیں ویسے آج کل موسم ہے کہ بہت سارے فروٹ ہیں آج کل, تو مارکیٹ میں آج کل آم جب سے ہے نا, تو وہ آپ کی فروٹ چاٹ تو بڑا اچھا کرتا ہے. آپ کو پسند ہے؟ نہیں آم, آپ نے جب ہم نے ایک پروگرام کیا تھا سبزی منڈی میں, تو آپ نے بتایا مجھے اتنے پسند نہیں آم, بس ٹھیک ہے. پھر صحیح ہے, پھر ردا ان کو کچھ پسند آئے نہ آئے, ایسے لوگوں کو نا زیادہ بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ان کو اس وجہ سے بلایا کیونکہ ردا کو پراٹھے بنانے نہیں آتے. آپ کو بات پتہ ہے, ان کو پراٹھے نہیں بنانے.
یہ کیسی شیف ہے ان کو پراٹھے بنانے؟ مجھے آتے ہیں پراٹھے بنانے, لیکن کبھی موقع ملے گا آپ لوگ میرا ساتھ ادھر کھڑے ہو کے دیں گے تمہیں. جس دن میں دم کا قیمہ بناؤں گی اس دن تم پراٹھے بنا لینا, ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز اینڈرائڈ چولہوں میں پتہ نہیں کیسے بنیں گے مگر بنا لوں گی. ایک چیز اور جو میری تو سحری اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے, پتہ نہیں یہاں ہے 2 چیزوں کے بغیر. روٹی ہے نہیں, ایک تو لسی نمکین زیرے والی نہیں ہے اچھا دوسرے وہ جو تھے نہیں, اس کے لیے کوئی متبادل راستہ اختیار کیا ہوا ہے. لسی میں نے آج گھر میں یہی زیرے والی ہی بنائی تھی. وہ تو ہمارے یہاں ضرور, میری بیٹی بھی اچھا وہی ضرور, بریکہ بھی بہت, اس کو بھی لسی کے بغیر اس کی سحری نہیں ہونی چاہیے. تو بس اب جو بھی ہے آج چلو خیر صبر شکر کر کے کھا لینا. نیکسٹ ٹائم جو ہے اب پتہ چل گیا کہ پھر انتظام سے آئیں گے پورے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, سو سوری, ہم لوگ کافی لمبی بات کرنے لگے اور کال ڈراپ ہو گئی. اچھا یہ مغفرت کے عشرے کے بارے میں کچھ سوال ہے بھائی آپ لوگوں کے ذہن میں؟ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ یہ جو بات کی تھی نا کہ اثار اور قربانی, اصل میں ہم نے اسلاف کو بھی اپنے بھلا دیا ہے کہ ہمارے اسلاف کا کیا کردار رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا, اس نے اسلام قبول کیا, تو اب نیا نیا اسلام قبول کیا تو اس کا کوئی گھر بار بھی یہاں تھا مدینہ المنورہ میں, اور وہ آیا تو گھر والے سارے کافر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے صحابیوں کوئی ہے جس کی دعوت کر سکے, اسے کھانا کھلا سکے. تو ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان کی خدمت کروں گا. انہیں گھر لے گئے, بیوی سے پوچھا کھانا کتنا ہے, فرمایا کھانا اتنا ہی ہے کہ جتنا تم اور میں کھا سکتے ہیں, بالکل, بلکہ فرمایا شاید اس سے بھی کم ہے. تو فرمایا ایک کام کرو, بچوں کو تو سلا دو, اور جب مہمان بیٹھے نا سامنے تو دیے کی جو آنکھ ہے نا اسے کم کر دینا روشنی کو, تو اسے ایسا لگے کہ میں کھا رہا ہوں اور وہ کھانا کھا لے. تو المقصد یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا مہمان نوازی کا, دوسروں کو خیال کرنے کا. آج کوئی مہمان آ جائے تو پہلے آنکھ ٹیڑھ جاتی ہے کہ یار اب اس کو کس طریقے سے کر کے آنا چاہیے. اس کے ریزنز مجھے سمجھ نہیں آتے, آخر ریزنز کیا ہیں آپ کے نزدیک, کیا ریزن؟ بات یہ ہے کہ اصل میں مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اب ہم نے اس رحمت کو زحمت سمجھ لیا. جب رحمت کو آپ زحمت سمجھ لیتے نا پھر برکت اڑ جاتی ہے. آپ اللہ نے رزق کس کے ذمہ لکھا ہے, اپنے ذمہ لکھا ہے یا بندے کی ذمہ لکھا ہے؟ جو مہمان آ رہا ہے وہ خود اپنے ذمہ لے کے آ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق پہنچا دیا ہے؟ یقین جانیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا, یا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوق کو پیدا کرنا ہے, اللہ پہلے اس کا نصیب کا رزق لکھتا ہے, پھر انسان دنیا میں آتا ہے, مخلوقات دنیا میں آتی ہے. اس طریقے سے کوئی مہمان آتا ہے نا, آپ یہ نہیں سمجھے کہ چاہے اب میرے آٹا ختم ہو جائے گا یا میرے دال ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے دے گا. اب مثال دیں گے روزے کے وقت میں آپ کئی نعمتیں ہوتی ہیں جو پورے سال نہیں کھاتے. ابھی کھجلا بہنے کی بات ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فوڈ چاٹ اور پسند نہیں کرتا, آپ رمضان میں کیوں برکت ہو جاتی ہے؟ کتنے بھی لوگ بیٹھ جائیں سب کو اللہ تعالیٰ پورا کرے. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اب لوگوں کا نا ایک اسٹینڈرڈ بھی ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے گھر کوئی آئے گا اور ہمارے یہاں دال بنی ہے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا ان کو آفر کرنے میں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق 4-5 چیزیں لگی ہوئی ہوں اور وہ اچھی طرح سے پریزنٹیشن ہو. مطلب یہ ایک جو دکھاوے کا دور ہے یا مٹیریلسٹک جتنے ہم ہو گئے, پہلے سادگی بہت تھی, جو ہے وہ رکھ دیا, کچھ نہیں ہے تو انڈے تل کے رکھ دیے, بریڈ ساتھ رکھ دی. یہ بھی ایک چیز ہے مجھے لگتی ہے. ایک سوال میرا ہے کیونکہ میرے ذہن میں کوئی شخص آیا, اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اگر کوئی شخص ہے اس کی سیلری کم ہے, کم سیلری ہے, اسے مہمان نوازی کا بہت شوق ہے, اور اس کے گھر میں جو اس کی بیگم ہے اور اس کے بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مہمان آئے تو آپ اتنا ایکسٹرا ان کے آگے دسترخوان نہ لگائیں کیونکہ ان کی سیلری کم ہے, تو کیا وہ شخص صحیح ہے یا اس کی بیگم صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب آپ دے دیجیے گا. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن سے میری آواز آپ سن رہے ہیں اس لیے میری بات کا جواب دیر سے دیں گے, تو آپ دوبارہ ٹرائی کیجئے. فون سے میری آواز سنا کیجئے, ٹیلی ویژن سے سنیں گے تو آپ بھی کنفیوز ہوں گے, میں بھی کنفیوز ہوں گی. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی کہ جی بیگم نے اگر کہا ہے کہ بھائی جو مہمان آتا ہے اس کے سامنے اتنا کچھ رکھ دیتے ہیں, اتنا اہتمام کر دیتے ہیں, یہ بیگم صحیح ہے یا ہسبینڈ صحیح ہے, کون صحیح ہے, اس کا فیصلہ مفتی صاحب ہمیں. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ درخشاں موجود ہیں, شہری موجود ہیں, مفتی محسن الزمان موجود ہیں, شیف رضا موجود ہیں, اور اب ہمیں ڈاکٹر فہد جو ہمارے جنرل فزیشین ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. تو ڈاکٹر یہاں پر ہیں, آپ کال کیجئے, اور ویسے تو کوئی بھی مرض پوچھ لیجئے,
آپ کا ویلکم کہتے ہیں, السلام علیکم. لیکن ہم جس چیز پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کا ایک وہ حصہ ہے جو آج کل بھی اپنے فیس بک پہ پکچرز ڈال رہے ہیں کہ افطار کرنے سے پہلے ہمارا ورک آؤٹ, اور ان کا ورک آؤٹ اور ایکسرسائزز دیکھ دیکھ کے بہت سارے لوگ کمپلیکس میں آ رہے ہیں کہ یہاں کہاں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے اور یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو ایکسرسائز کا جو کمبینیشن ہے خاص طور پہ رمضان المبارک میں, اور جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ اسے کیسے لیتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں رمضان اور ایکسرسائز, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اسپیشلی ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اوبیس ہوتے ہیں, اور اوبیس سے مراد موٹاپا یا ایکسیسو فیٹ باڈی میں جو جمع ہو جاتا ہے اس کی کس طرح کم کیا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ آج کل جس طرح کے ینگسٹرز اسپیشلی جن کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے, تو ان میں موٹاپے کی شرح جو ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, تو اس کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ایک قوم اور ایک مسلمان کے طور پر ایک مہینہ جو نازل کیا تھا, مخصوص کر دیا. یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے جس میں انسان 15 سے 16 گھنٹے کی ایکسرسائز کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ افطار سے پہلے یا افطار کے بعد, بہترین ٹائم تو ہوتا یہ ہے کہ افطار کے بعد کی ٹائمنگ جس میں ہم افطار میں مختلف چیزوں کی کنزپشن کرتے ہیں, فیٹس بھی ہوتے ہیں, پروٹینز بھی ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں. تو ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے کا ورک آؤٹ جسٹ آفٹر افطاری, اٹ وڈ بی اے گڈ ٹائمنگ. لیکن بہت سارے لوگ پریفرنس یہ دیتے ہیں کہ افطاری سے پہلے کیا جائے. لیکن جو فزیشینس کے طور پر ہماری یہ نقطہ نظر رہتا ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے افطاری کے بعد تو یہ ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے. کتنے گھنٹے بعد؟ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے بعد جو ہے ایکسرسائز ہوتی ہے, ورک آؤٹ جس میں پروفیوز سویٹنگ ہوتی ہے, یعنی پسینہ جو ہے بہت زیادہ تعداد میں آتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسو فیٹ جو ہوتا ہے وہ برن ہوتا ہے, اور اس طرح جو ہے آپ کا جو جسم ہوتا ہے اس میں ایک نئی شیپ آ جاتی ہے. اچھا, شہری کو سوال کرنا ہے, مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کچھ ذہن میں آ رہا ہے, لیکن ہمارے شہر رمضان میں اس وقت آصف صاحب ہمارے جو نمائندے ہیں وہ پشاور سے موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جی بالکل, رمضان المبارک میں پشاور بھر میں گرمی کا اور حبس کا راج تھا. گزشتہ روز جیسے ہی یہاں پر بارش ہوئی اور موسم خوشگوار ہوا تو پشاور کے شہریوں نے ہوٹلوں کا رخ کر لیا, اور سحری کے وقت بھی یہاں پر موجود ہیں. موسم کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر ہوٹلوں کا رخ کیا ہوا ہے, یہیں پہ سحری کر رہے ہیں اور پارسل کا آرڈرز بھی دیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شہری بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. وہ اس وقت سحری یہاں پر بازاروں میں کر رہے ہیں, موسم کو انجوائے کر رہے ہیں, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی بتائیے گا, آپ سحری اس وقت کر رہے ہیں, کیا کہیں گے موسم؟ موسم تو جی بڑا اچھا ہوا ہے آج, اور ہم حیدرآباد سے آئے ہیں. یہاں پہ پشاور کا پرانی سٹی سائڈ پہ یہاں کے کھانے وغیرہ بڑے مشہور ہیں, تو ہم یہاں پہ کھانا انجوائے کر رہے ہیں سحری. تو اصل میں کل بڑی گرمی تھی, آج موسم کی وجہ سے موسم اچھے ہوئے, تو اس لیے ہم حیدرآباد سے یہاں پہ آئے ہیں سحری وغیرہ کرنے. کچھ یہاں سے گھر والوں کے لیے پیک وغیرہ کر کے لے کے جائیں گے, تو اچھا موسم کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. جی کچھ اور شہری بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ یہاں پر سحری کر رہے ہیں, کیا کہنا ہے ان کا. جی بتائیے گا. جی بالکل, وہ جس طرح بھائی نے بات کی کہ کافی زیادہ گرمی ہو گئی تھی, لیکن اچھا ہے بارش ہو گئی ہے تو موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. لسی بھی ہے, ٹکے بھی ہیں, تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, اور حیدرآباد سے آئے ہیں آج سحری کرنے. تو کیا کہنا ہے, گرمی اور لوڈ شیڈنگ, آپ یہاں پہ سحری کر رہے ہیں, گھر والوں کا کیا بنے گا؟ لوڈ شیڈنگ جو ہے یقیناً تنگ کرتی ہے گرمی میں, لیکن شکر ہے کہ آج بارش ہو گئی, تھوڑا گزارا ہو گیا. آج بھی بجلی کا نظام کافی درہم برہم ہو گیا تھا, لیکن موسم جو ہے خوشگوار تھا, تو یہاں سے جو ہے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جائیں گے ضرور. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہریوں کا یہی کہنا ہے, گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے پریشان تھے. جو موسم آج خوشگوار ہو گیا ہے تو اس کے باعث ہم یہیں پر بازاروں اور ہوٹلوں کا رخ کر رہے ہیں, جہاں پر خود بھی سحری کر رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی لے کر جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا, ویسے ہم لوگ یہ ڈائٹ اور ایکسرسائز کی بات کر رہے تھے, مگر مجھے گھر والوں سے گھر والی یاد آئی, اور وہ گھر والی یاد آئی جنہوں نے کہا تھا کہ دسترخوان پہ آپ اتنے ساری چیزیں لگاتے ہیں. وہ جو آپ نے سوال کیا تھا بریک سے پہلے, وہ کہیں رہ جائے گا, تو وہ دوبارہ کر لیجئے ان کیس کسی نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. تو سوال کیا تھا اور مفتی صاحب سے اس کا جواب لینا ہے. اچھا, سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ اگر کوئی شخص ہے کہ اس کی سیلری کم ہے, مطلب اتنی زیادہ سیلری نہیں ہے,
اور جب بھی اس کے گھر مہمان آتے ہیں تو وہ ایک بڑا دسترخوان لگاتا ہے اور دکھاوے کی نیت سے نہیں لگاتا کہ دکھاوے کی نیت سے لگا رہا ہوں. اچھا, دل سے کرتا ہے. دل سے کرتا ہے, اس بندے کو میں جانتا ہوں تو بڑا دل سے کرتا ہے. لیکن اس کی بیگم, جو ان کی بیگم ہے, وہ اس بات پہ بڑا خفا ہوتی ہیں کہ جی اب مہمان آتے ہیں تو آپ اتنا بڑا دسترخوان لگا دیتے ہیں, حیثیت نہیں دیکھتے اپنی. تو کیا ان کی بیگم ٹھیک ہے یا وہ شخص ٹھیک ہے؟ اچھا, نیت کے اوپر جو بات ہے کہ نیت اس بندے کی تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, اعمال بالنیات والی, اس کی نیت تو ٹھیک ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور محبت میں, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اور دکھاوا نہیں, ریاکاری نہیں. بیوی کی بات بھی یوں ٹھیک ہے کہ دیکھیں سب کچھ لٹا دیا, بچوں کے لیے کچھ نہیں رہا, تو اب بندہ کسی اور کے سامنے, اللہ تعالیٰ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, اس کو بات سمجھیے گا, یا جسے پاک کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اب آپ نے اتنی مہمان نوازی کر دی کہ آپ کی پلوں میں کچھ نہیں رہا, اور پھر آپ ڈرتا جا کے کہیں سے مانگے, یا آپ مانگے بھی نہیں کہ بچے بھی پریشان, بیوی پریشان. جان سی بات ہے جب تنخواہ کم ہے, کچھ ایسی ضرورتیں آ جاتی ہیں بیچ میں کہ بندے کو بولنا پڑتا ہے, مانگنا پڑتا ہے, تو کیا اب وہ اس چیز کے لیے کسی کا در سکٹ آئے گا؟ تو مفتی صاحب ابھی جو آپ نے ایک بات کری کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے, اگر اس بندے کی سوچ یہ ہو کہ جی میں یہ اس کا رزق کسے کھلا رہا ہوں, تو بالکل ایسی بات ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں, میری بات سمجھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ کیا جان بچانے کے لیے کی؟ اللہ کے رسول نے تدبیر بتائی کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں ہجرت کرنی پڑ جائے, کفار تمہارے پیچھے لگ جائیں, تو تم جان بچانے کی حیثیت سے دوسرے شہر جا سکتے ہو. یہ ایک تدبیر تھی. اسی طریقے سے اللہ چاہتا تھا وہاں بھی جان بچا سکتا تھا. کہ اللہ مہمان نوازی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں, مہمان نوازی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے نا, آپ اس سے بڑھ کر کوشش کریں, لیکن ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کے کچھ نہ رہے. آپ ان کا بھی حق ہے, کیونکہ جہاں حقوق و لباس کی بات آتی ہے تو حقوق و لباس میں جہاں پڑوسی ہیں, جہاں مہمان ہیں, سب سے پہلا حق آپ کی بیوی بچوں کا ہے, ایک اور آپ کے چیز بھی تو ہے والدین کا ہے. مفتی صاحب کہ جتنا, جیسے کہتے ہیں کہ شکر خورے کو اللہ تعالیٰ شکر دیتا ہے, جس کا جتنا بڑا دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کہیں نہ کہیں سے نوازتا چلا جاتا ہے. یہ بھی تو بات ہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ زندگی کا بیشتر حصہ ان کا ایسے گزرا ہوتا ہے کہ پہلے تکالیف میں گزرا, لیکن ان کی اس دینے لینے کی عادت سے ہی, لوگوں کو خوش کرنے کی عادت سے ہی شاید اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرتا ہے, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں میں نے جو انہوں نے سوال کیا نا, اس لحاظ سے میں نے ان کو جواب دیا کہ بیوی بھی ٹھیک ہے. ہاں وہ میں غلط, لیکن اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں نا کہ انسان کے دل میں ہے کہ ٹھیک ہے, مثال میرے پاس اگر 10 روپے ہیں یا 100 روپے ہیں, کوئی مجھ سے مانگنے آ جائے تو اللہ کی خاطر میں وہ 100 روپے دے دوں, تو اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ, اللہ فرماتا ہے اللہ لا ینظرکم علی صورکم لا ینظر علی اجسامکم ولکن ینظر علی قلوبکم. اللہ نہ تمہاری صورت دیکھ رہا ہے, نہ تمہارا جسم دیکھ رہا ہے, نہ کپڑے دیکھ رہا ہے, اللہ تمہارے دل دیکھ رہا ہے نا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں اگر خیر کا ارادہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیری طلب کرے گا. لیکن بات یہ برکت دینا, نعمتیں نوازنا, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں, مسکین ہوتے ہیں, لیکن خیرات کرتے چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. لیکن بات یہاں پر جو شیری بھائی نے کہی, اس کا جواب وہی ہے کہ بیوی بھی حق پر ہے, بیوی غلط نہیں ہے, کہ ایسا نہیں کہ آپ سب کو لٹاتے پھریں اور گھر میں جو ہے آپ کی کچھ بھی نہ رہے. ایسا نہیں کہ پھر وہ گھر والے بچے اپنی اپنی جگہ صحیح ہے. اب یہ ہے کہ تھوڑا کمپرومائز وہ کریں, تھوڑا کمپرومائز وہ کریں, لیکن یہ اچھی بات. ایک مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ مجھے بتائیے گا کہ سبحان اللہ, یہ جو ہے ابھی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے, تو اس عشرے میں کوئی خاص دعائیں ہیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو, ایک تو ہوتی ہے, ہاں وہ تو ہے, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو تمام گناہ, کل ذنب سے کیا مراد, ذنب کہتے ہیں عربی میں گناہ کو, کل معنی تمام گناہ. یا اللہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں یا استغفار کرتی ہوں اپنے تمام گناہوں سے. جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, مومن کا توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. دیکھیں مثال دوں, مثال ہم بریک کے بعد دیں, میرے خیال میں اس کو بھی رکھ چھوڑتے ہیں, اور ڈاکٹر فہد سے بھی کچھ چیزیں ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ دیا ہے, اور اگر مہینے کی ہی پاسداری اچھی طریقے سے ہو جائے تو شاید ایکسرسائز کی ضرورت نہ پڑے. انٹرنل فائدے کیا ہیں ہمیں روزہ رکھنے کے, وہ آپ بتائیے گا. اور ان کا ایک خفیہ ڈائٹ پلان ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی دبلی نظر آتی ہیں, تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے رمضان ہمارا ایمان میں, اس بریک کے بعد. ماشاءاللہ.
सैयदा सरवर मोहम्मद नूरे जहां बेहतरो बेहतर शफीए मुजरमा या रसूल अल्लाह कमली वालिया तेरे करम बाजो बूहा रहमता दा कदी खुलदा ही नहीं तेरी गली दे सारा दा मजा जेड़ा उती मजा फिरदौस दे भुलदा नहीं तेरी गली सारा दा मजा जेड़ा ओले मजा फिरदौस दे भुलदा ही नहीं कायनात दे तख्ता चो तख्त कोई तेरी पाक चढ़ाई ते तुलदा नहीं तख्त की सरदार ए अर्श आदम तेरे जोड़े दी खाक ते मुलदा नहीं सारे नबियां दा नबी सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम चेहरा तेरा नूर बंदे सारी कायनात नू चेहरा तेरा नूर बंदे चेहरा तेरा नूर बंदे सारी कायनात नू चेहरा तेरा नूर बंदे सारी कायनात नू रब भी दरूद पैदे एक तेरी जात नू सारे नबियां दा नबी तू इमाम सब दे सारे
سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا نبی 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 سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا رکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا رکھا تیرے تے درود تے سلام تینو عرشاں تے رب نے بلایا تیرے دیا اور کنے پائے شان گوڑی رب نال تیری یہ کلام سونیا گوڑی رب نال تیری یہ کلام سونیا تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھا تیرے تے درود تے لکھا تیرے تے درود تے سلام اللہ دی قسم اپنے اللہ دی قسم اپنے نصیبے دا دھنیا اللہ دی قسم اپنے نصیبے دا دھنیا میں پنج تنی تنیا میں پنج تنی تنیا اللہ دی قسم اپنے نصیبے دا دھنیا میں پنج تنیا میں پنج تنیا میں پنج تنیا میں پنج تنی فاطمہ زہرا دے گداواں چ میرا نام ہے فاطمہ زہرا دے گداواں چ میرا نام عباس دے علم دی روے میرے سر تے چھاں عباس دے علم دی روے میرے سر تے چھاں عباس دے عباس دے علم دی روے میرے سر تے چھاں دے علم دی روے میرے سر تے چھاں سدا میرے سر تے چھاں عباس دا نوکر حسینی حسنیا میں پنج تنی تنیا میں پنج تنیا واہ واہ سبحان اللہ بہت خوب بہت اچھے ہم نے بہت انجوائے کیا اور ہم لوگ بڑے ماشاءاللہ لکی ہیں اس معاملے میں کہ ہم سحری بھی یہاں بڑے شاہانہ انداز میں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں شیف اچھی مل گئی ہیں کھانا اچھا بناتی ہیں اور ساتھ میں ہمارے قوال گروپ ہوتے ہیں مختلف اور وہ قوالی بھی ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں جو ایک سما بنا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ بھائی اتنی اچھی اتنا اچھا ہمیں موقع ملا ویسے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بالکل بالکل لیکن اللہ کا شکر تو ہر حال میں ہی کرنا چاہیے بالکل اللہ دے رہا ہے تب بھی کرنا چاہیے اللہ نہیں دے رہا تب بھی کرنا چاہیے اور آج دیتا نے نہاری لیکن جتنا عمدہ اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سینٹینس آف دا ڈے آ گیا رضا آج تعریف کرنی پڑے گی ماشاءاللہ اچھا اچھی بنی ہے نا اچھا ڈاکٹر فہد نے بھی کہہ دیا ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہی بنا یہی میں نے تو سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا کہ واقعی یہ نہاری یہاں کی بنی بس ڈاکٹر صاحب نے یہی بنا ہے لیکن صرف انہوں نے مرغی دھوئی نہیں تھی صرف یہ مسئلہ ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں ہے کافی صفائی کا خیال رکھتی ہیں اچھا ایک چیز جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی جب آپ بتا رہے تھے کہ جی روزہ اپنے آپ میں ایک ایکسرسائز ہے میرے خیال میں اگر ایکسرسائز آپ نہ بھی کر رہے ہوں رمضان میں کیونکہ ایک وہ فیلنگ ایسی ہوتی ہے ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں لیکن روزے کو روزے کی طرح رکھیں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے حاصل صحت کے حوالے سے اچھا چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ فاسٹنگ یعنی روزہ جو ہے تقریباً 15 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے
تقریباً 50 سے 60% پاپولیشن ہماری پاکستان کی ایسی ہے جو ایکسرسائز نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، تو اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکسیسو جو فیٹ ہوتی ہے اس کو برن کر سکتے ہیں۔ اچھا، نہ صرف فیٹ کا مسئلہ ہے بلکہ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین جیسی بڑے مالیکیولز جو ہوتے ہیں جو بہت اہم ہے اس لائف کے لیے، وہ بھی اس میں یوٹیلائز ہوتے ہیں پراپرلی۔ اچھا، وہ تمام لوگ جن کو موٹاپا ہوتا ہے، اچھا موٹاپے کا سب سے اہم چیز جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ موٹاپے سے مراد یہ نہیں کہ انسان بالکل بظاہر موٹا نظر آ رہا ہے، بلکہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کمر جو ہے مردوں میں اسپیشلی 35 انچز سے زیادہ ہے، جی 35 سے 40 انچز زیادہ ہے، اسی طرح خواتین میں بھی جو ہے 35 سے 40 انچز زیادہ ہے، تو وہ 35 انچ ہے، جی 35 انچ ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیلرز کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم اپنی ویسٹ جو ہے وہ دیکھ رہتے ہیں، خواتین تو 32-33 انچ میں بھی کافی موٹی لگتی ہیں ایگزیکٹلی۔ لیکن یہ تمام جو اسٹڈیز ہیں نا، یہ انٹرنیشنل اسٹڈیز ہیں جو آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں، تو خواتین میں یا مردوں میں اگر 35 انچ سے زیادہ کمر کا سائز ہے وہ اوبیسٹی آتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اوبیسٹی اور اوور ویٹ میں فرق ہے، اور یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں وہ صرف اور صرف بی ایم آئی ایک امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں، جس میں ہائٹ اور ویٹ دونوں نکالا جاتا ہے۔ نارمل پرسن میں اگر ہم اپنے لوگوں میں دیکھیں تو اس میں جو ہے نارملی 19.9 سے لے کر 24.5 تک ہوتا ہے، لیکن وہ تمام لوگوں کا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ انڈر نیوٹریشن وہ لوگ جن کے زیادہ اچھا کھانا نہیں مل پاتے تو اس میں بی ایم آئی جو ہے وہ 19 سے کم ہوتا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جن میں بی ایم آئی 24 سے زیادہ ہوتا ہے، 30 تک ہوتا ہے، تو وہ اوور ویٹ پیشنٹ کہلاتے ہیں یا اوور ویٹ پاپولیشن کہلاتی ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بی ایم آئی جو ہے 30 سے 40 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ اوبیسٹی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اوبیسٹی جو ہے رمضان کے مہینے میں آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہے، پرووائڈڈ آپ کھانے کا خیال رکھیں۔ بالکل پرووائڈ کھانے کا خیال رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چکنائی سے بالکل دور ہو جائیں، کیونکہ چکنائی یا لپڈز جو ہیں یہ ہماری زندگی کا کاربز لوگ ختم کر دیتے ہیں، سوری جیسے روٹی چاول کہتے ہیں کہ ہم یہ ختم کر دیتے ہیں تو ہمارا ویٹ لوز ہو جائے گا، وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہیلدی ہے کاربز ختم کرنا؟ نہیں، کاربز بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس اس طرح ہیں کہ زندگی پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا مالیکیول ہوتا ہے، اور اس کی اگر آپ زیادتی کریں گے، نہیں لیں گے، تو یقیناً پورے دن میں 15 سے 16 گھنٹے کی جو فاسٹنگ ہوگی اس میں ہمیں جو ہے بھوک لگے گی اور ہمیں کمزوری محسوس ہوگی، اور ہائپوگلائسیمک اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں اس پر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، یہ تو آپ ہیوی ویٹ والوں کی بات کر رہے تھے، کچھ کمزور لڑکے ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جی ہم رمضان میں ہمارا ویٹ گر جاتا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے کہ جو ایکسرسائز کرنے والے ہیں کہ اگر وہ اتنی دیر کی فاسٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ انٹیک لے بھی لیں تو ان کے ویٹ کیا واقعی میں گرتا ہے؟ نہیں، اس میں ویٹ جو ہے نہیں گرتا ہے اگر ان کا پراپر جو ہے ڈائٹ پلان بنا ہوا ہے اور 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں پراپرلی، تو جسم میں مختلف ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو کہ ایپیٹائزرز کو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، ہائر مینٹل سینٹرز ہیں جو ہمارے دماغ میں پائے جاتے ہیں، اور اس سے ایک سگنل مل رہا ہوتا ہے کہ جتنی ایکسرسائز ہو رہی ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے انٹیک بھی ہونا چاہیے۔ تو رمضان میں چونکہ فاسٹنگ زیادہ ہوتی ہے 12، 13، 14 گھنٹے کی، تو اس میں جو ہے سگنل زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے ایپیٹائٹ بڑھتی ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آن دا ادر وے، لاسٹ پوائنٹ یہ آن دا ادر وے راؤنڈ، اگر لوگ جو ہیں ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ان کا ویٹ جو ہے لوز ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر آپ پریکٹس اچھی کر رہے ہیں ایکسرسائز کی اور فاسٹنگ صحیح رکھ رہے ہیں اور سحری اچھی کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے ویٹ ڈکریز ہونے کے چانسز نہیں، جن کو یہ خدشہ رہتا ہے۔ اچھا، آپ ذرا اپنا ڈائٹ پلان بتا رہی تھی نا؟ ہاں، وہ میرا یہ ہے کہ میں بغیر پراٹھے کے نہیں رہ سکتی، اور چیز بٹر مجھے ضرور چاہیے، بٹر تو ضرور چاہیے، اور چاول کافی کھاتی ہوں، مطلب میں آلو بھی کھاتی ہوں سحری میں بھی اور ویسے بھی، میں نے کہا پراٹھے کے بغیر میری سحری نہیں ہوتی، اور ویسے اگر رمضان نہ ہو تو ناشتہ بھی نہیں ہوتا صبح اٹھ کے، تو چاہے وہ دوپہر میں کیوں نہ میری صبح ہو رہی ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے میں اتنی دبلی پتلی ہوں، مجھے تھوڑا سا موٹا ہونا ہے۔ واقعی ہونا ہے؟ ہاں، مجھے تھوڑا سا ویٹ بڑھانا ہے۔ کتنا ویٹ بڑھانا ہے؟ میں اس وقت میرا ویٹ 54 ہے میری ہائٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے، اور بی ایم آئی بھی آلموسٹ جو ہے نارمل اس میں آ رہا ہے، اور میں کھاتی ماشاءاللہ بہت زیادہ، یہ جو بار بار مجھے کہہ رہی تھی نا ابھی آپ سے، یہ کہتی اپنا ڈائٹ پلان بتائیں گی، جو سیکرٹ وہ یہ ہے خفیہ، تو وہ یہ کہ ماشاءاللہ سب کھاتی ہوں، لیکن یہ میں ہوں ہی ایسی، کیا کر سکتی ہوں، یہ تو بلیسڈ لوگ ہیں، مگر یہ کہ میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ میرا ویٹ میری ہائٹ 56 تک ہونا چاہیے، میرا خیال ہے۔
امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک ٹرم ہم بہت مختلف موقعوں پر یوز کرتے ہیں سیڈنٹری لائف اسٹائل، جس میں فزیکل ان ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے بھی ویٹ جو ہے گین ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایک پراپر جو ہے ڈائٹ لے رہی ہیں تو اس میں چاہے اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینس ہیں، لپڈس ہیں، لیکن اگر ایکسرسائز نہیں کر رہی ہیں لیکن آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بہت ہے، تو اس کی وجہ سے جو ویٹ جو ہے بیلنس ہو گیا ہے. اچھا مجھے ایک پرابلم ہے، وہ تو کافی سالوں سے اسٹمک کا، مجھے ایچ پائلری بھی میں دکھایا بھی تھا، پازیٹیو تھا میرا. ہاں تو وہ اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا پرابلم بھی ہوتا ہے، بلکہ کیونکہ مجھے ایک ٹیبلٹ ہے، آپ کو پتا ہوگا وہ 15 منٹس پہلے کھانی ہوتی ہے، تو 40 mg کی وہ میں لیتی ہوں، تو وہ میں کھاتی ہوں. اس کے بعد پھر ابھی تک سیٹل ہے، لیکن اینٹی بایوٹک میں کھا ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ میں کھاتی ہوں تو بھی اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو عموماً رمضانوں میں زیادہ تر پرابلم ہوتا ہے اس کا، خاص کر. ہاں ظاہر ہے اگر کسی کو بھی معدے کا اس طرح کا ایشو ہے تو ان کے لیے آپ کچھ بتا سکیں گے؟ اچھا معدے کے تمام امراض جو ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں سحری کی بات نہیں کریں، افطاری کی بات کریں تو افطاری میں جو 15 گھنٹے کی جو فاسٹنگ ہوتی ہے وہ وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز ہوتی ہے، پکوڑے ہوتے ہیں اس میں، چپس ہوتے ہیں اس میں، سموسے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اوور لوڈنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جسم 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد اس کو کمپنسیٹ نہیں کر پاتا، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اور پورے جو سحری تک کا عرصہ ہوتا ہے اس میں جو ہے انسان کے اوپری حصے پہ جو ہے دباؤ محسوس ہوتا ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ سحری میں یا افطاری کے بعد جو ہے نا آپ وہ مختلف ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں ایسیڈیٹی کو کم کرنے کی وہ لیجیے. اس دوران جو ہے ایسیڈیٹی بھی کم ہوگی اور ساتھ میں آپ کی جو ہے ایپیٹائٹ بھی انکریز ہوگی. لیکن میں تو کھا رہی ہوں، وہ کافی عرصے سے کھا رہی ہوں، مجھے 8 سال ہو گئے تقریباً وہ میں کھاتی ہوں. لیکن آپ نے چونکہ پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی کہ پراٹھے آپ بڑے سب کھا رہی ہوں، وہ میں نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ وہ مجھے بھوک تو لگتی ہے نا، کیونکہ میری ایکسرسائز میں اتنا زیادہ میری بھاگ دوڑ ہے لائف میں کہ مجھے ظاہر بھوک لگتی ہے، مجھے ضرورت ہے کھانے کی تو میں کھاتی ہوں، مگر اس کا مجھے نقصان بھی ہو رہا ہے. نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ڈائٹ میں جو ہے پراٹھے جو کہ آئلی آج پراٹھے میرے بند ہو جائیں گے لگ رہا ہے. بالکل آئلی پروڈکٹس جتنی ہوتی ہیں وہ ایسیڈیٹی کو جو ہے بڑھاتی ہیں. سالٹش ہو گئے یا اسپائسی فوڈس ہوتے ہیں، اگر اس کا ایکسیسو یوز کریں گے تو پھر تو ایسیڈیٹی ہوگی اور پھر ویٹ بڑھنے کے بجائے جو ہے وہ یا تو مینٹین رہے گا یا تو کم ہو جائے گا. اچھا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ سحری میں خاص کر بچے، ہم لوگوں کو تو یہ سب چیزیں چاہیے نا، لیکن آج کل بچے برگر کھا لیا، ہاں آرڈر کر دیا جی سحری میں اور وہ بس کھا لیا. اب ہم کہتے ہیں یار یہ سارے دن برگر میں کیسے گزارو گے بھائی، پیزا چاہیے ہوتا ہے. سحری میں جو اسپیشلی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے کنزیوم کرتے ہیں پیزا کو یا برگرز کو، لیکن آج کل فوڈ اسٹینڈرڈس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس میں میدے میں درد ہوتا ہے اور مکمل طور پہ جو ہے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے پرابلمز آتی ہیں اور 12 گھنٹے کے بعد کیا 5 گھنٹے کے بعد بھوک لگنے شروع ہو جاتی ہے اس میں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہیلدی ڈائٹ جو ہے ضرور لیں اس میں، لیکن ہیلدی ڈائٹس میں جو ہے پیزا اور برگرز جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. ہمارے یہاں 2 چیزیں تو سحری میں شامل کبھی بھی نہیں ہوئی، نہ ہوتی ہیں، ایک انڈا اور ایک چاول نہیں کھائے جاتے سحری میں. ابو نے منع کیا، اس کی بھی مجھے ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئی. یہ اسموتھی بنائی ہے درمیان میں شہری سے پوچھا تھا، اس وقت کیمرہ کٹ ہو گیا تھا، مجھ پہ ہوا میری ہنسی آ گئی، لیکن آپ نے تعریف کی اس کی، تبھی میں پوچھوں اس میں کیا ڈالا ہے آپ نے؟ اس میں نے ڈالا ہے کیوی جو کہ فروٹ ہوتا ہے، کیوی اچھا. اور یہ جس کو تم کہہ رہی تھی کہ کلونجی لگ رہی تھی، نہیں یہ اس کے سیڈز ہیں، اور اس کے اندر میں نے دہی ڈالا ہے، یوگرٹ اور کریم. کڑوا کیوں لگ رہا ہے کڑوا سب مجھے کیونکہ میں نے اس میں چینی نہیں ڈالی، ہیلدی ہے یہ. وہ ویسے کیوی تھوڑا سا اچھا ویسے مطلب کریم اگر اومٹ کر دیں تو پھر ہیلدی ہے. ویسے تو ڈائبٹک پیشنٹس کا خاص خیال ویسے اتنی چیز شہری نے اس وقت مطلب یہ نوٹ کیے کہ میں کہتے رکی تھی، میں کہا ایسا نہ ہو بھائی ردا کوئی برا مان جائے، مجھے بھی فیل ہو رہا تھا. نہیں ویسے ہلکا سا تو میں یہی پوچھوں کہ کیوی ہوتا ہے کیا؟ تم نے کوئی خاص تعویذ میرے کھانے میں ڈالا ہے پہلے دن سے؟ مجھے تمہارے کھانے کا کوئی فلا نہیں سمجھ آتا، نہ نمک تیز نہ کچھ نہ کیا، مجھے سب اچھا لگتا. انہوں نے اچھی بنائی، کل انہوں نے رائتے میں نمک ڈبل کر دیا تھا، اچھا ٹینشن میں تھی وہ بریانی وہ نہیں ہو رہی تھی. آج یہ کڑوا ہے، کل یہ بناتی نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے. ہاں یہ تھوڑا سا بیٹر کیونکہ اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں، تو جب وہ بلینڈ ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ. ڈاکٹر فہد یہ بھی بتا دیجیے اب، پھر اس کے بعد مفتی صاحب سے ہم نے کچھ سوالات کرنے کہ کیوی کا بھی میں نے بہت فائدہ سنا ہے، اور کیونکہ انہوں نے اسے یوٹیلائز کیا ہے تو کتنا فائدہ مند ہے یہ سب کے لیے؟ اچھا کیوی چونکہ پاکستان میں اتنا یوز ہوتا نہیں ہے، پاکستان میں جو یوز ہونے والے فروٹس ہیں اس میں یا تو کیلا ہوتا ہے، آم ہوتے ہیں، پیچز ہوتے ہیں یا انگور ہوتے ہیں، لیکن کیوی جو ہے انٹرنیشنل
انٹرنیشنل ایکسیپٹیڈ فروٹ میں تو آتا ہے. اچھا اس میں جو ہے چونکہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں تو اس میں چینی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ویٹ کو لوز کرنے کے لیے بھی جو ہے اس میں مختلف انگریڈینٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ کیوی کا جو ہے استعمال لوگ بہت کم کرتے ہیں, لیکن اگر استعمال کرنا چاہیں تو اس سے جو ہے شوگر کنٹرول بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ نیچرلی جو ہے یہ پریزنس ہے اس میں شوگر کی. کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے جی, اردو میں اس کو کیوی کیا کی بات نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو کیوی کے بارے میں بالکل صحیح بات ہے. کیوی کے بارے میں آج دکھانی تھی ویسے کیوی, اور کیوی دکھنے میں بڑی عجیب سی ہوتی ہے نا, مطلب کوئی دیکھ کے بولے گا اردو میں بھی کیوی کہتے ہیں اسے. فروٹ ہوتا ہے. ہاں بہت چیکو سے تھوڑا ملتا ہے. وہ فروٹ کی بات نہیں کر رہے, وہ اصلی کیوی کی بات ملتا ہے, مگر اوپر اس کی ہیری ہوتا ہے نا تو وہ ذرا برا لگتا ہے دیکھنے میں. میں نے کہا وہ اصلی کیوی کی بات کریں کیسے, وہ کہہ رہی ہے ہاں دکھنے میں بھی بہت پیارا ہوتا ہے. نہیں وہ کٹ کے جب جس طرح اس کو کٹ کے اندر سے اچھا ہے, لیکن اوپر سے وہ چیکو کی طرح ہوتا ہے اور ہیری ہوتا ہے. اچھا اب مفتی صاحب اور قاری صاحب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کیوی کے پیچھے پڑ گئے. ویسے آپ لوگ کچھ اس کے بارے میں بولنا چاہیں گے؟ میں اس کے بارے میں تو جو بات کرنی تھی شیری صاحب نے کر دی, اور وہ تعریف بھی کر دی اور بتا بھی دیا چینی کا میں. تو اب چینی کے بعد مٹھاس کی بات کرتا ہوں, مغفرت کی بات کرتے ہیں, رحمت کی بات کرتے ہیں. اور کچھ سوالات شہری کے ذہن میں تھے جو کہہ رہے تھے کلیئر کرنے ہیں, جو ہمارے پچھلے بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے. وہ میں نے وضاحت کر دی تھی. اچھا ہو گئی وضاحت آپ لوگوں کی؟ نہیں, میں نے ایک اور واقعہ ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی کریں گے ڈسکشن. تو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے کل جمعے کا دن ہے اور بالکل آج لگ گیا جسے کہتے ہیں, لیکن کل جمعے کی نماز ہوگی. تو سب سے پہلے تو اس جمعے کی فضیلت کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر روز جو ہے نا رمضان کے مہینے میں 10 لاکھ ان گناہگاروں کو بخشتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. ہر رات اللہ 10 لاکھ. اور جمعے کا دن جو لگ جاتا ہے تو اللہ ہر ساعت کے اندر, یعنی ہر لمحے ہر ساعت جب گزرتی ہے, جیسے 1 منٹ ہم کہتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ بخش رہا ہوتا ہے. یہ رمضان کی جمعے کی فضیلت ہے. اچھا یہ صرف رمضان کی؟ جی. اور ویسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک مومن, ایک مسلمان غسل کر کے, خوشبو لگا کر اور صاف ستھرے نظیف کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کے نکلتا ہے, نماز جمعہ ادا کرتا ہے, اس کے یعنی کہ, اور خاص کر پہ ہم نے ایک بات اس میں نوٹ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں لوگ جاتے بھی ہیں نا تو ایک دوسرے پھلانگ رہے ہوتے ہیں, مرد و حضرات کو اس بات کو آگاہ ہوں گے, تو بلکہ وہ اہتمام کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی تکلیف نہ ہو. تو حضور فرماتے ہیں کہ مغفرت کی بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب کو بخش دیتا ہے. ماشاءاللہ. یہ رحمت کا مہینہ ہے, یہ مغفرت کا مہینہ ہے, اور یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس میں ایسی بھی تو گھڑی ہوتی ہے نا جمعے کے دن کی, ویسے ہاتھ پر, اور اس جمعے کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے. ویسے تو سید الایام کہتے ہیں, سید کہتے ہیں بادشاہ کو, یعنی دنوں کا سردار ہے. اور جمعے کے دن کے روزے کی ویسے فضیلت آپ نے سمجھ بھی ہوگی, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس گھڑی, اس جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ایسی رکھتا ہے کہ بندہ جو جائز دعا مانگتا ہے اللہ پوری فرما دیتا ہے. تو یہ برکت ہے, یہ فضیلت ہے اس جمعے کی. اچھا اس کے لیے کوئی کہا نہیں گیا کہ عصر مغرب کے درمیان ہو؟ فقہا کے بہت سارے قول ہیں. کوئی ایک فرماتے ہیں کہ بھائی جب امام خطبہ دے اور خطبہ دے کر جب نیچے اتر رہا وہ لمحہ ہے. ایک فرماتے ہیں کہ جب خطبے کی اذان ہو تب جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح جمعے کی عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کوئی بھی ایسا لمحہ, تو یہ فقہا کے اور یعنی کہ روایت ہے درمیان بھی. اچھا بالکل, جیسے ایک خطبہ دیا اور رک جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہو امام صاحب, اس کے بعد دوسرا خطبہ اسٹارٹ کرتے ہیں, وہ اس لمحات کے بارے میں. لیکن یہ سب جو ہے نا یہ فقہا کی تجویز ہیں. لیکن یہ بات احادیث سے ثابت ہے کیا کہ لمحہ ایسا ضرور ہے جمعے کے دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ بندہ مومن گناہ گار ہے, خطا کار ہے, اللہ گناہ گار کو بخشتا کیسے ہے؟ دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ کی حکایت نقل فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 شخص تھے, ایک عابد تھا اور ایک شرابی تھا, جسے آپ کہتے ہیں گناہ گار شخص. تو اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں, اللہ بندے کو بخشتا کیسے ہے. تو آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو بھی دیکھا اور اس کو بھی دیکھا. اللہ سے کلام کیا, مولا یہ دونوں ایک علاقے کے رہنے والے ہیں, ان میں سے جنتی کون ہے؟ تو رب نے فرمایا جو گناہگار ہے, جو شراب پیتا ہے. تو فرمایا مولا وہ تو تیری عبادت بھی نہیں کرتا, گناہگار ہے. تو انسان اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو,
فرمایا تم ایک کام کرو, ایک سوئی لو اور جا کے عابد سے پوچھو کہ سوئی کے اندر ایک سوراخ آپ نے اسے ناکا کہتے ہیں, اس ناکے میں سے کیا ہاتھی گزر سکتا ہے؟ یہ سوال کرنا. تو وہ عابد کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے بھائی یہ بتاؤ کہ اس سوئی کے ناکے سے, اس سوراخ سے ہاتھی گزر سکتا ہے؟ اس نے کہا میرا عبادت کا وقت ہو رہا ہے, میری عبادت اور ریاضت کا وقت ہو رہا ہے, تم نے ٹائم ضائع کر دیا بھائی, اس میں سے دھاگا بڑی مشکل سے گزرتا ہے, ہاتھی کیسے گزرے گا؟ یہ بات سن لی. پھر وہ بندے کے پاس جاتا ہے جو گناہگار ہے, سیاہکار ہے, اس سے جا کر کہتا ہے, تو وہ کہتا ہے, المختصر بتا رہا ہوں, وہ کہتا ہے تم ہاتھی کی بات کرتے ہو, میرا رب چاہے پوری کائنات گزار دے. تو اصل بات ہے ایمان کی, اعتقاد کی. مشکات شریف کی حدیث ہے, گناہگار بندہ کتنا ہو لیکن رب کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی طرح کا گناہگار بندہ, مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. وہ جا رہا تھا راستے میں, ایک گٹر کہہ لیں آپ یا ایک جگہ کہہ لیں, وہاں سے ایک کتے کے بچے کی نا آواز آئی رونے کی. تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلاظت کی جگہ ہے, یہ گندی جگہ ہے, اس نے اس جاندار شے کو, اس مخلوق کو بچایا اور صاف ستھری جگہ میں رکھ دیا. تو حضور فرماتے ہیں جب اس کی موت آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا تھا. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے اسے بخش دیا؟ تو صحابی رسول ہم نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے جب وہ مخلوق ہو کر میری مخلوق پر رحم کر سکتا تو میں خالق ہو کر مخلوق پر رحم نہ کروں؟ کس نے میری مخلوق پر رحم کیا؟ تو آج ضرور اسی بات کی. اچھا, کتنے ہی لوگ ہیں دنیا بھر میں, کتنے ہی ممالک ہیں دنیا بھر میں جہاں پر اس طرح, جیسے انڈونیشیا کے بارے میں یا تھائی لینڈ کے بارے میں میں نے سنا, اکثر لوگ وہاں پر جاب کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت نیچر فرینڈلی ہیں, کہ سانپ بھی گزر رہا ہوگا تو وہ اسے مارتے نہیں ہیں, اس کو ڈراتے نہیں ہیں, اور بہت نیچر فرینڈلی لوگ ہیں. تو بے شک وہ اسے نیچر فرینڈلی کہتے ہیں, لیکن غیر مسلم بھی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اللہ کے نزدیک بہت اچھے ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس کا بدل بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر کوئی فلاحی کام کرتا ہے تو اگر کوئی کافر کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں سے دکھا دیتا ہے, عزت میں, مرتبے میں اللہ فائز کر دیتا ہے. اب میں پھر کہتا ہوں کہ آپ مخلوق سے محبت کر رہے ہیں نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ لقب دیا تھا, ابو ہریرہ کہتے ہیں بلی کو کہتے ہیں. تو ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بلیوں سے آپ کو بڑی محبت تھی, صحابی رسول تھے, تو اس لیے آپ کا لقب ابو ہریرہ بن گیا کہ بلیوں والے. تو بات ہے محبت مخلوق سے اس لیے کر رہے ہیں اللہ کی رضا, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے ہمیں نعت بھی سنانی تھی, اب سنائی جا سکتی ہے؟ ہاں, میں کوشش بالکل کرتی ہوں. آپ کے پیپرز جو ہیں کہیں آپ کے پاس رکھیں؟ اوہ, میرے پاس رکھیں, دیکھیں جی. اور چند اشعار سنا دیجئے, کیونکہ آپ نے آج کوشش کی اور انہوں نے سب لکھا وغیرہ. ہاں بالکل, اس لیے کہ یہ نعت ہے اور کہیں غلطی نہ ہو جائے, کیونکہ یا تو یہ کارڈلیس آپ دے دیجئے نا, ایک کارڈلیس دے دیجئے جلدی سے. ہاں یہی والا جلدی دے دیجئے, تاکہ بھائی یہ بڑی محنت انہوں نے کی تھی, بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا. میرا دل تھا, میری خواہش تھی. ہاں, تو خواہش پوری کیجئے نا, آپ کا پروگرام ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, عطا کیا مجھ کو درد الفت,
قسمت میں اس کرم کے کہاں تھی قابل میں اس کرم کے کہاں تھی قابل حضور کی بندہ پروری ہے سب مل کے کہیں گے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت اچھے. اور آج ہمیں اگر پتا ہوتا کہ آپ نے اتنا اچھا پڑھنا ہے تو میں تو آپ سے 2-3 دفعہ یہ گزارش کرتی ہے نا, یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا, آپ نے تو مطلب اسپیچ لیس ہو گئی. ہاں بہت بہت خوب. اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں آج کا سوال, اس کے بعد بریک. رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. قرآن کریم تراویح میں پڑھ رہا ہو یا عام حالت میں پڑھ رہا ہو, قرآن پڑھنے کے آداب قرآن کریم نے یوں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, ٹھہر ٹھہر کر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تدبر کے ساتھ سمجھ کر پڑھو. اب یہ مفلحون مومنون کے سوا سمجھ میں نہیں آتا اور اس طرح جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تو یہ گناہگار ہوں گے. قرآن کے آداب کے منافی ہے, ثواب کے بجائے ممکن ہے اللہ کی ناراضگی ان پر لازم آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دور زوال سے امت گزر رہی ہے اور بعض اعمال کو اب ہم نے بوجھ سمجھ لیا معاذ اللہ. تراویح کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. کمرشل لوگوں کی تراویح بھی کمرشل ہو گئی ہے, 5 دن ادا کی اس کے بعد فارغ ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یا کچھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ سپر مین کی رفتار سے پڑھے تھے کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ ہمیں فارغ کر دیں, یہ بالکل درست نہیں ہے. قرآن حکیم کی تلاوت کو صحیح طور پر کرنا چاہیے. اگر الفاظ صحیح طور پر ادا نہ ہوں تو کئی مرتبہ مفہوم بدل جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو, دل کو اطمینان دے دیتا ہے. اب قوف کی جگہ کاف پڑھ دے کوئی کراچی والا تو ترجمہ کیا ہوگا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے کتے کو ہدایت دے دے گا. استغفر اللہ. اب ایسی سینکڑوں مقامات ہیں جہاں حرف بدل جاتا ہے, کہیں کھینچنا چاہیے نہیں کھینچا جاتا, نہیں کھینچنا چاہیے کھینچ دیا جاتا ہے, مفہوم بدل جاتا ہے. تو ایسی تراویح جس میں رفتار ایسی ہو کہ الفاظ صحیح ادا نہ ہو, مفہوم بدل جاتا ہے, اس سے حرام غلطیاں لازم آ جاتی ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ ایسے مقام پر تراویح پڑھنا وہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے. مناسب رفتار ہو جس سے صحیح طور پر تلاوت کی جا رہی ہو, ایسے ہی مقام پر تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید. مہمان ہمارے ساتھ ہیں اور 2 اور مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا جس کے بارے میں شہری بتائیں گے. بالکل جی, 2 اور ننھے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور روزانہ ہی ہمیں کوئی نہ کوئی ننھے مہمان جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ 2 ننھے مہمان ہیں اور بڑے جو ہیں وہ اچھے ڈریس اپ ہو کر آئے, جو بالکل لگ رہا ہے کہ آج یہ پہلا بہت سیریس ہیں دونوں بہت سیریس ہے. ہمارے پاس بچے بہت کم مسکراتے ہوئے آتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انس بن جاوید. تو پہلا روزہ رکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا جی, تو آپ نے سحری وحری کر لی ہے پوری؟ کیا کیا آپ نے سحری میں؟ سحری میں کیا آپ نے کی؟ سحری کیا کیا, کیا کھایا آپ نے؟ سوچ بھول گئے بھائی, وہ لوگ بس بھول جاتے ہیں نا کہ کیا کھایا. بھول گئے, ادھر آگے ویسے بچے بھول جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, ابھی آپ یاد کریں, ہم آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ زیادہ کھایا. محمد امان صدیقی. امان صدیقی. محمد امان صدیقی, ماشاءاللہ. آپ نے سحری میں کیا کھایا یہ بتائیں؟ سبزی پراٹھا اور دودھ. سبزی پراٹھا اور دودھ. واہ, الگ الگ گھر میں کھایا دونوں نے؟ نہیں, دونوں لوگ ساتھ ہی میں رہتے ہیں. ساتھ ہی میں رہتے ہیں. آپ نے ان کو سحری نہیں کروائی؟ بھول گئے, یہ اپنی میں مصروف تھے, ان کو نہیں پتا. اب آپ کو یاد آیا آپ نے کیا کھایا؟
ہے کیا کیا سحری کیا کیا دل میں ان کے یہ آ رہا ہے شہری بھائی یہی کھایا جو اس نے بتایا؟ نہیں انڈا پراٹھا اور دودھ انہوں نے چینج کر دیا، میں بھی چینج ہو گیا. امام صدیقی سے پوچھ لیں کتنے سپارے پڑے ماشاءاللہ؟ اچھا ماشاءاللہ کتنے سپارے پڑے ہیں آپ نے؟ ابھی میرا تیسرا پارا چل رہا ہے. ماشاءاللہ. بس آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے، جیسے ہم ہر ننے مہمان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کرے اور کس کی نکلی ہوئی دعا کب قبول ہو جائے یہ بات ہمیں نہیں پتا. تو بس آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ جب آپ کا روزہ کھلے جب بھی آپ نماز پڑھے تو آپ ہم سب کے لیے دعا کر لیں گے. اور کوئی خصوصی دعا ہے تو وہ بھی خصوصی بالکل ایک دعا ہے. ایک ہمارے رزاق بھائی ہیں ہمارے آفس میں ہی ہوتے ہیں، ان کی جو بیگم ہے مہر النساء ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تو آپ لوگ بھی جو اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہیں اور یہاں بھی ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرمائے. اور ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو لوگ ہیں وہ ایک دفعہ آمین ضرور کہہ دیں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے. اور بھی جتنے لوگ ہیں میرے خیال میں ہمارے ویورز میں بھی ہیں. ایک کالر نے ہمیں پچھلے دنوں کال کیا تھا کہ میری طبیعت صحیح نہیں رہتی. بس اللہ تعالیٰ سے یہی ہماری اس وقت میں التجا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اور جو لوگ اس وقت میں مصیبت میں ہیں، پریشانی میں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو ان میں شفا عطا فرمائے. میری امی کے لیے بھی کروا دیں بلکہ سب بیٹھے ہیں اس وقت، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انہیں جلد بالکل. درخشاں جو ہیں ان کی والدہ کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اور جتنے بھی مسلمان اس وقت میں ہیں جو پاکستان میں پاکستان کے باہر ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. ویسے مجھے امان کا کرتا بہت پسند آیا. امان کا کرتا پہنا اور جو بٹن لگا ہوا ہے نا اس پہ جو کھل گیا ہے، واہ کمال ہے. یہ تو بٹن لگا کے تیار کس نے کیا؟ امی نے نکالے تھے کپڑے؟ آپ لگ رہا ہے مجھے ڈائمنڈ کا. امی نے نکالتے. مگر تیار آپ خود ہی ہو جاتے ہیں یا امی کراتی ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں. بڑے ہو گئے ہم تیار ہوتے ہیں. آپ کے لیے سیٹ پاکستان کی طرف سے گفٹ پیمپر ہے، آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ جوائن کیا تھا. اچھا امی سے کوئی فرمائش کریں گے کہ آج افطار میں یہ چیز ضرور بنائیے گا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے؟ ہاں کیا نہیں؟ اچھا یہ جتنے بچے بھی یہاں پر خاموش ہوتے ہیں نصرت، کبھی ان کے گھر پہ وہ سپائی کیا ایسے ہوتے ہیں گھر پہ. اور ابھی ایسا واویلا بھی ہوگا کہ ہمیں جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے اور جانے کے بعد کب سے ضد ہو رہی تھی کہ آنا ہے؟ کب سے ادھر آنے کے لیے ضد ہو رہی ہے؟ بہت دنوں سے. یہ تو بالکل ہی سائلنٹ موڈ پر آئے ہیں بھائی. وہ ہمارے یہاں فون سائلنٹ کرواتے ہیں، آپ کو تھوڑی کہا تھا سائلنٹ ہو بھائی. گیا. دیکھو بھول تو گئے ہو آج کے کیا کھایا سحری میں، لیکن سارے دن میں بھولنا نہیں کہ بھولے سے کوئی بالکل پکی بات ہے. آپ ایسے سیریس ہیں یا ابھی مجھے دیکھ کر ہو؟ بلکہ اس کی آنکھوں میں شرارتیں ہیں، یہ زیادہ شرارتیں. میں بتا رہا ہوں ان کی جو امی ہوں گی نا اس وقت وہ گارنٹی یہ بات بول رہی ہوں گی کہ ان بچوں کو اتنے خاموش کیسے ہوگا، کاش یہ گھر میں بھی اس طرح ہے. ویسے واقعی کبھی کبھی تو بچے اتنا ہی تنگ کر دیتے ہیں کہ دل جاتا ہے یہ خاموش رہیں تھوڑی دیر چپ. ہم لوگ خاص طور پہ اس وقت جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوں اور پیچھے بچے بیٹھے ہوں اور وہ نان سٹاپ بولے، تو ہم نے یہ کیا کیونکہ موقع تھا تو میں نے جلدی سوچا آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب ہم گیم کھیل رہے ہیں، جو گھر تک چپ رہے گا وہ ونر ہوگا. تو یہ شروع میں تو بہت چلا مگر بعد میں وہ سمجھ گئے وہ کہتے ہیں ہم گیم نہیں کھیل رہے. اب نہیں گیم نہیں کھیل رہے. یہ کیا گیم ہوا جس میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے؟ اب یہ کچھ ہم کوشش کریں گے ان کے لیے نکالیں تاکہ پھر وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ جیت کر جائیں. بالکل جیت کر جائیں. اور کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری آج کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں یا مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیں آپ کے بھی ذہن میں؟ بس آج مغفرت کی جہاں تک بات ہو رہی تھی تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ میرا کانسیپٹ ہے. رمضانوں میں جب نماز کی بات آتی ہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان چوک ہوتی ہے، لیکن ایک چیز سوچ لیں اپنے ذہن میں، وہ یہ سوچیں کہ شاید ہماری یہ جو نماز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہو کہ یہ نماز پڑھ کے جو دعا کرو گے نا وہ آج قبول ہوگی. آپ یقین مانیں کہ ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز پھر نہیں چھوٹتی، ورنہ انسان کے ہو جاتا ہے. تو یہ میرا کانسیپٹ ہے، مطلب کوئی لکھا ہوا نہیں ہے. اگر اس پہ تھوڑا اپلائی کر سکے تو آپ کی نماز جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور بلکہ مفتی صاحب یہ بھی میں نے کل کہیں پڑھا تھا کہ صدقہ وغیرہ بھی جو ہم کرتے ہیں رمضان میں خاص طور پہ اگر ہم روزانہ کی ایک عادت بنا لیں، زکوٰۃ بھی بالکل ہوتی ہے لیکن یہ کہ صدقے کی بھی اگر روزانہ کی عادت بنا لیں تو بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ نفل نماز سنت کا ثواب دیتی ہے، سنت والی نماز فرض کا ثواب دیتی ہے اور فرض والی نماز 70 فرض کا ثواب. اب میں شہری بھائی کی بات بڑھاتے ہوئے بالکل ختم کرنی ہوگی آپ کو بات جلدی سے ایک لائن میں کر سکتے ہیں تو. نمازی کے لیے نمازی کو مسجد جانا پڑتا ہے
اور رمضان کا روزہ وہ ہے کہ مسجد نہیں جانا پڑتا بلکہ وہ خود آتا ہے بندے کی مغفرت کے لیے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ درخشاں, آپ آئیں اور پورے خلوص سے آئیں, اس بات کی میں گواہ ہوں, تو بہت شکریہ اس کے لیے. بہت شکریہ, اور مجھے بہت دوستی کے فرائض وہ آپ نے کہا تھا نا کہ ایسے موقعوں پہ پتہ چل جاتا ہے کون کیسا ہے, تو وہ پتہ چلا. تھینک یو ردا, بہت مزے کے روزانہ کھانے بناتی ہیں, اور مجھے جو آپ نے پہلے دن تعویذ کرایا نا وہ کام کر رہا ہے, مجھے آپ کے کھانے کوئی فلا نظر نہیں آتا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب. اینڈ میں جا رہی ہوں, آپ اللہ حافظ کر لیں. نصرت اینڈ میں ہمیشہ کرتی ہیں کہ میں جا رہی ہوں, اور میں ایک دم سے سرپرائز ہو جاتا ہوں. بہرحال یہ ہماری ٹرانسمیشن اسی طرح انشاءاللہ چلتی رہے گی, اور آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے, اور آپ کے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اور ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اس وقت ختم ہو گیا. رمضان ہمارا ایمان. اللہ حافظ.